مبارک ہو شہ خیر الورا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ جی ہاں، بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی، اور آج جو میں آپ کے لیے باتیں لے کر آیا ہوں، واہ سبحان اللہ، آپ جب سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ سنتے رہ جائیں گے اور آپ کی زبان سے نکلے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن شریف کی ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے، اور بہت خاص باتیں ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں پڑھی تو میری زبان سے میں نکلا سبحان اللہ، مزہ آ گیا۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں نا ایسی جس کو سنتے تو کہتے ہیں یار مزہ آ گیا، ٹھیک ہے، جس کی جیسی پسند ہو، اب اس کو اپنی پسندیدہ بات سن کر مزہ آ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کس سے محبت ہے؟ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جبھی تو ہم ان کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام کا ہم جلوس نکالتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے رکھنے والے یہ مدنی پرچم جو ہے، یہ دکھائیے جی، یہ مدنی پرچم جو ہے، یہ سبز رنگ کس کی نسبت سے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی نسبت سے۔ سبز رنگ سے ہمیں محبت ہے کیونکہ گنبد خضرا جو ہے سبز رنگ کا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی ہمیں محبت ہے۔ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور کتنی محبت ہے؟ بہت زیادہ۔ بولتے نا بھائی ہمیں اتنی سی محبت ہے، ہمیں اتنی سی محبت ہے، ہمیں اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، بولتے نا اتنی محبت، کتنی محبت؟ یہ ہاتھ بھی کم ہے، یہ ہاتھ بھی کم ہے، بلکہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اپنی امی سے بھی زیادہ محبت، اپنے ابو سے بھی زیادہ محبت، اپنے بہن بھائیوں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہے ہم نے؟ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ورنہ پیارے بچوں اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ آج بچپن شریف کی ایسی باتیں ہیں کہ ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے لیٹا ہوا ہوتا ہے، ایسے نا، سب اس کو گود میں اٹھا کے، آپ نے بھی لیے ہوں گے چھوٹے بچوں کو گود میں، جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو بھی گود میں لیتے تھے، ہے نا؟ تو چھوٹے بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ گود میں لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد کون سا اسٹیپ آتا ہے اس کی زندگی میں؟ جی ہاں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹھتا ہے، وہ بچہ جو لیٹا ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بیٹھنا شروع کرتا ہے۔ لیکن بیٹھتا کیسے؟ کسی ہم تکیے وغیرہ کے سہارے سے اس کو بٹھاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کھڑا ہونا سیکھتا ہے، وہ تھوڑا سا کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر تھوڑا سا کھڑا ہوتا ہے پھر ہم اس کو ایسے ہاتھ رکھ کے چلاتے ہیں کہ چلنا شروع کرو، جیسے گرنے لگتا ہے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر چلنا سیکھتا ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد پھر اور بڑا ہوتا ہے تو پھر بھاگنا شروع کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جب بڑا ہوتا ہے تو بولنا شروع کرتا ہے۔ بچے کیا بولتے ہیں؟ مما۔ کیا بولتے ہیں؟ مما۔ اور کیا بولتے ہیں؟ پپا۔ یہی باتیں بولتے ہیں۔ دادی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بولتا ہے۔ مم۔ پانی کو کیا کہتا ہے بچہ؟ مم مم مم۔ دیکھا آپ نے آپ کے گھر میں جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کیا بولتے ہیں وہ؟ کیا بولتا ہے وہ؟ مم بولتا ہے۔ پانی کو کیا بولتا ہے؟ اور اس کو دودھ پینا ہوتا ہے تو دودھ کو کیا کہتا ہے؟ دودھ کو مم کو ہی کہتا ہے۔ دودھ کو کیا کہتا ہے؟ دودھو۔ ہاں، اس کو ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے۔ لیکن یہ تو عام بچوں کی بات ہے، اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی
اب یہ ہے کہ بچہ تو کچھ مہینوں میں کچھ سالوں میں بڑھتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما جو ہوتی تھی، آپ کی گروتھ جو ہوتی تھی، وہ دیگر بچوں سے مختلف ہوتی تھی۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کچھ بڑھی، آپ نے اس دنیا کو کچھ مہینے عطا فرمائے، جب 2 مہینے کی عمر ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، 2 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ لیٹا ہوا ہی ہوتا ہے، 3 مہینے میں بھی لیٹا ہوا ہوتا ہے، وہ چلتا نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، عمر شریف 2 ماہ ہوئی، کتنی؟ 2 مہینے کی ہوئی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ اب 2 مہینے کا بچہ گھٹنوں کے بل چلنا تو دور کی بات ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا، 2 مہینے کا بچہ۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 2 مہینے کی ہوئی تو آپ نے جو ہے چلنا شروع کر دیا۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 3 مہینے کی ہوئی، کتنے مہینے کی؟ 3 مہینے کی۔ تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، کھڑے 3 مہینے کی۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھے مہینے میں قدم رکھا، جب 4 مہینے کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں 4 مہینے کی عمر میں دیوار پر ٹیک لگا کر، یعنی دیوار کے سہارے سے چلنے لگے۔ جب 4 مہینے کی عمر ہوئی، یعنی 4 مہینے کی عمر مبارک ہے، 4 مہینے کی عمر مبارک ہے، اور آپ جو ہے دیوار پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے آپ نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 5 مہینے کی ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 مہینے کی عمر میں صحیح طرح چلنے لگے۔ آپ سوچیں کہ 5 مہینے کا بچہ جو ہوتا ہے وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، صرف پاؤں وغیرہ تیزی سے ہلا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، آپ کی کیا بات ہے کہ 5 مہینے کی عمر ہے اور آپ چلنا شروع کر دیا ہے، صحیح طرح چل رہے ہیں۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ہاتھ وغیرہ کے سہارے سے نہیں، بلکہ جس طرح لوگ چلتے ہیں، دیگر لوگ چلتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سہارے کے چلنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 مہینے ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ تیزی سے جاتے ہیں لوگ، تیزی سے آ رہے ہوتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کی عمر میں تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 مہینے ہوئی تو آپ کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوڑنا شروع کر دیا۔ یعنی 7 مہینے کا بچہ، آپ کا جو گھر میں بھائی ہے، آپ غور کیجئے، آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا جو بچے والے ہیں کہ جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 سال کا ہو جاتا ہے، 1.5 سال کا ہوتا ہے، وہ صحیح طرح چل نہیں پا رہا ہوتا ہے، تو لوگ دعا وغیرہ بھی کرواتے ہیں۔ 1 سال کی عمر ہوتی ہے تو وہ تھوڑا بیٹھنا شروع ہوگا، پھر تھوڑا سا چلنا شروع ہوگا، 2 سال کی عمر آئے گی تو چلنا شروع ہوگا، پھر وہ اپنے ہاتھ سے کھا بھی لیتا ہے، پی بھی لیتا ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ 7 ماہ کی عمر ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اور پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 ماہ ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے الفاظوں کو ادا کرنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، اور 9 برس کی عمر میں باتوں کو سمجھنا اور اچھی طرح بولنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ 9 ماہ کا بچہ بولتا کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں باتیں بتائیں، امی بولے گا، مما بولے گا، اس سے ہی باتیں ادا نہیں ہوتی۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نوازشات آپ کے لیے فرمائی تھی، اللہ پاک نے آپ کو کیا کیا نعمت عطا فرمائی تھی، یہ باتیں آپ سن رہے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، ایسی محبت کیجئے، ایسی محبت کیجئے کہ ان جیسی محبت کسی کے ساتھ نہیں ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی طور پہ محبت کیجئے اور ایسی محبت کیجئے اس میں کھوٹ نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ پیارے بچوں درود پاک پڑھیں، پیارے بچوں نمازیں پڑھیں، کہ نماز کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ درود پاک کی تسبیح پڑھیں، ربیع الاول کے مہینے میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 500 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، پڑھتے رہیے، بلکہ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیے۔ وہ کہتے ہیں نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو اب سلسلے میں نے آپ کو آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں چند باتیں بتائیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل سلسلے کو ہم اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں اور چند سنت اور آداب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ کو بتاؤں گا کچھ سنت اور آداب، اور آج جو ہم سنت اور آداب سیکھیں گے وہ ہے گھر میں آنے جانے کی سنت اور آداب،
یعنی ہمیں کس انداز سے جانا چاہیے، کس انداز سے جو ہے گھر میں جانے کی سنت ہے اور کس طرح باہر نکلنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے بچے یہ انداز اختیار کرتے ہیں، اب جیسے گھر آ گیا اب دروازہ زور زور سے بجائیں گے، دروازہ زور زور سے بجائیں گے۔ اب اندر سے جو آواز آئے گی کون، یا کسی کے گھر جائیں گے، نانی کے گھر جا رہے ہیں، دادی کے گھر جا رہے ہیں، دور دور سے دروازہ بجائیں گے، ڈور کو زور زور سے جو ہے لاک کریں گے، زور زور سے کریں گے۔ بعض پتھر اٹھا لیتے ہیں، چھوٹا سا دروازے پہ لاک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بھائی کیا ضرورت ہے پتھر اٹھانے کی آپ کو؟ اب وہ بولیں گے، اندر سے پوچھیں گے کون ہے، میں ہوں، میں کیا بولتے ہیں، میں نہیں بولے ہیں، میں کیا کرتے ہیں، میں کون کرتی ہے بھائی، بکری کرتی ہے۔ اب تو بکری نہیں ہے نا، تو میں نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر وہ پوچھتے ہیں کون ہے تو آپ کیا کریں گے، اپنا نام بتائیں گے۔ کیا کریں گے، اپنا نام بتائیں گے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دروازہ کھول کے اندر چلے جاتے ہیں، آپ اجازت لیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں دروازہ کھول کے آپ اندر داخل نہ ہوں، بلکہ آپ نے اجازت لینی ہے، اور اجازت لینے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ سلام کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آ جاؤں، میں حاضر ہو جاؤں، اس طرح اجازت لینی چاہیے۔ اور اسی طرح بعض بچوں کے گھر کے باہر جو ہے بیل لگی ہوتی ہے، تو بیل کو کیا کرتے ہیں، زور سے دبا کے رکھتے ہیں۔ اب گھر والے آ رہے ہیں، بعض کا انداز ہی ہوتا ہے، بعض بچوں کا تو بس بیل پہ کیا رکھی، انگلی رکھی اور وہ بجی آ رہی ہے، امی بھی پریشان ہو رہی ہیں، کون آ گیا ہے یہ، کھولو بھائی آپ کی امی، آپ کی باجی یا آپ کے ابو یا آپ کا بھائی ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام کر رہے ہوں، وہ بول رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوں، جلدی آؤ۔ اگر تھوڑی دیر میں گیٹ کھلا تو پھر ناراض ہوتے ہیں، اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں، یوں دروازہ نہیں کھل رہا، تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بچوں کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسا نہ آپ گھر میں جائیں، امی آپ سے کہیں بیٹا یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ کام کرنا ہے، آپ جو ہے یہ دودھ لے کر آ جاؤ، دہی لے کر آ جاؤ، یہ ماچس لے کر آؤ، یہ چیز ختم ہو گئی، ابھی تو آیا ہوں میں، ابھی نہیں آ رہا، میں ہی جاتا رہوں، ان سے کہتے ہیں ان سے کہتے ہیں۔ اگر آپ کی امی نے، آپ کے ابو نے آپ سے کام بولا ہے تو اس کام کو کون کرے گا؟ یہ بولے امی ابھی لے کر آتا ہوں میں، کیا بولیں گے؟ ہاں، شور شرابہ گھر میں داخل ہوتے وقت نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں گے تو گھر میں داخل ہوتے وقت کی ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، تو یہ دعا ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ اور جب گھر سے نکلنے لگیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ آپ نے دیکھا حادثات ہو جاتے ہیں، تو جب آپ یہ دعا پڑھ کر نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حادثات سے، گرنے سے، چوٹ لگنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ رہیں گے۔ تو پیارے بچوں یہ دونوں دعا یاد کریں۔ اب جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اس دعا کو پڑھ لیں، اور جب گھر سے باہر نکلنے لگیں تو آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا کو پڑھنا ہے۔ اور گھر میں اچھی طرح رہیں، پیار و محبت سے رہیں، شور شرابہ نہ کریں۔ بعض بچے اتنا شور کر رہے ہوتے ہیں، اتنا شور کر رہے ہو سکتا ہے گھر میں جو ابھی بیٹھے ہوئے بچوں شور نہیں کیا کریں، بڑوں کا کہنا مانا کریں، اچھے انداز سے کریں۔ جب آپ اچھے انداز سے گھر میں رہیں گے، امی کے ہاتھ چومیں گے، ابو کے ہاتھ چومیں گے، تو یہ آپ سے خوش ہوں گے۔ بھائی بہن لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی لڑائی کیوں کر رہے ہیں، آپ ابھی سے لڑائی کر رہے ہیں، بڑے ہو کے بھی لڑائی کریں گے، تو لڑائی جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گھر میں آنے جانے کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک ہو شہ خیر الورا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔